السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج بہت ہی اہم عنوان کے تحت ہم کچھ باتیں کرنا چاہیں گے، وہ ہے مشورہ، اس کے آداب اور اس کی ضرورت۔ انسانی زندگی میں کچھ ایسے مواقع پیش آتے ہیں جس میں آدمی چاہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرے، دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے، دوسروں سے مشورہ کرے۔ یہ انسان کی ایک نیچر ہے، انسان کی ایک فطرت ہے۔ اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے، اور نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اس کو مہذب بنایا، اس کے آداب بتائے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اسی لیے مشورے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آدمی مشورہ کرتا ہے تو اسے پچھتاوا نہیں ہوگا، اسے ندامت نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خاص ڈائریکشن سے کوئی چیز متعین کر رہے ہیں، مگر تصویر کا دوسرا رخ آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ مشورہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائی دے، جس سے فیصلہ کرنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی، زیادہ سہولت ہوگی۔ قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا، قرآن کریم میں اس پر ابھارا گیا۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی کہا گیا کہ آپ لوگوں سے بھی مشورہ کریں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ مسلمان سوسائٹی کے جو مسائل اور معاملات ہیں وہ آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں، یعنی سماجی معاملات، سوسائٹی کے معاملات، بہت ساری چیزیں جو اہم کام ہیں وہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ جب کبھی کوئی معاملہ پیش آئے اہم تو آپ لوگوں سے مشورہ کیجیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی آ رہی ہے، مگر اس کے باوجود آپ کو کہا گیا کہ آپ لوگوں سے بھی مشورہ کریں۔ کیا ضرورت ہے اس مشورے کی جب کہ آپ پر وحی آ رہی ہے؟ مشورے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ مختلف لوگوں کے تجربات سے ایک کام کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو خیر ہے، ان کے پاس جو خیر ہے، کسی اور کے پاس جو خیر ہے، وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ مشورے کا ایک فائدہ یہ ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا اعتماد اور زیادہ بڑھے گا۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے۔ اگر آپ اکیلے سے خود کوئی فیصلہ کر دیں تو لوگوں کا تعاون، لوگوں کا اعتماد آپ پر کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے ان کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مگر آپ مشورے میں ان کو شامل کریں گے تو دل و جان سے آپ کے ساتھ وہ کام بھی کریں گے۔ تو ساتھیوں کو، کارکنوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بھی مشورے کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ میری کوئی حیثیت ہے۔ اور اسی طریقے سے مشورہ جب آدمی کرتا ہے تو اس کے اندر عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ تکبر اور گھمنڈ، غرور کے جو جذبات ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ جب آپ دوسروں سے بات چیت کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ اوپن ہو رہے ہیں، دوسروں کے تجربات کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو تکبر گھٹے گا، غرور کے جو جراثیم ہیں وہ مریں گے وہاں پر۔ کیونکہ جب آپ دوسروں سے پوچھنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، تھوڑی سی نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تبھی تو آپ لوگوں سے بیٹھیں گے، تبھی تو لوگوں سے بات چیت کریں گے، تبھی تو لوگوں سے مشورہ کریں گے آپ۔ اگر آپ کی گردن اکڑی ہوئی رہے، آپ کا سینہ تنا ہوا ہو، تو پھر آپ دوسروں سے کیسے مشورہ کریں گے؟ تو مشورہ کرنے کا ایک فائدہ تحمل مزاجی، بردباری، نرمی، تواضع، انکساری جیسی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم موقعوں پر، چاہے وہ آپ کے پرسنل زندگی سے متعلق مسائل ہوں یا مسلم امہ کے مسائل ہوں، اس پر آپ نے مشورہ کیا ہے، اور بار بار آپ مشورہ کیا کرتے تھے مختلف قسم کے صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جیسے غزوہ بدر کا موقع تھا۔ جنگ بدر اسلام کی بڑی نازک جنگ تھی، کئی اعتبار سے اس کی نزاکت آپ محسوس کریں گے۔ ایک تو یہ نزاکت اس اعتبار سے کہ باقاعدہ طور پر یہ بڑی پہلی جنگ تھی، اور دوسری یہ کہ اس میں رشتہ داروں کے آپس میں دو گروپ تھے، ایک مسلمانوں کی صف میں ٹھہرا ہوا ہے اور ایک کفار کی صف میں ٹھہرا ہوا ہے۔ باپ کے مقابلے میں بیٹا، بیٹے کے مقابلے میں باپ، دونوں کی آپس میں کوئی ناراضگی نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ ناراضگی ہے تو صرف اسلام اور کفر کی ہے، دین اور دوسری طرف شرک کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ناراضگی نہیں۔ یہ بڑے دل گردے کی بات تھی۔ اس کے لیے بڑا جگرا اور حوصلہ چاہیے کہ میرے سامنے
میرا لخت جگر ٹھہرا ہوا ہے، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اختلاف اور اعتراض نہیں، مگر میرا دین الگ، اس کا راستہ الگ، اسی راستے کی جدائی کی وجہ سے ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بڑا یہ صبر آزما مرحلہ تھا بعض صحابہ کرام کے لیے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی تعداد بھی کم، اسلحہ اور تیاری بھی کم تھی کفار اور مشرکین کے مقابلے میں۔ وہ ہر اعتبار سے مسلح اور لیس تھے، کیونکہ وہ آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، یہ نکلے تھے صرف راستہ روکنے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے۔ جنگ ایک اتفاقی امر کا نتیجہ ہو گئی وہاں پر، اس لیے یہ نازک جنگ تھی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو سب سے پہلا جو مشورہ کیا گیا باقاعدہ طور پر، وہ جنگ کریں یا واپس چلے جائیں کا مشورہ تھا، اور صحابہ کرام کو جو اختیار دینا تھا آپ نے دے دیا کہ جو رکنا چاہیں، جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں شامل ہوں۔ پھر اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں پلاننگ کہ کیسے کی جائے، کہ ہم کہاں ٹھہریں، کیسے کریں، اس کے لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آگے بڑھ کر مشورہ دے رہے تھے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میدان جنگ کا انتخاب یہ وحی کی روشنی میں ہو رہا ہے یا جنگ ہے، اس پر کوئی رائے نہیں دی جا سکتی، جو بھی جگہ ہو اس کو قبول کرنا پڑے گا، اور اگر وحی نہیں، جنگی پلاننگ حکمت عملی ہے تو پھر اس میں مشورہ اچھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ کیا مشورہ دینا چاہتے ہو، تو انہوں نے پھر جو میدان کا انتخاب ہے اس کا طریقہ بتایا کہ اگر ہم اس جگہ کے بجائے فلاں جگہ ٹھہریں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، ساری تفصیل انہوں نے بتائی۔ مشورہ قبول کیا گیا ان کا، اور جہاں ٹھہرنا تھا اس سے ہٹ کر دوسری جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ اسی طرح سے کچھ اور نے کچھ اور مشورے دیے، کچھ نے کچھ مشورے دیے، کچھ نے کچھ مشورے دیے۔ کئی لوگوں کے مشوروں سے ایک بہترین چیز سامنے آئی، اور صحابہ کرام کا اعتماد بھی بہت بحال ہوا اس میں۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ جب سارے لوگ دل و جان سے اس کام کے لیے آمادہ تھے اور سبوں نے جو مناسب سمجھا وہ مشورہ دیا، یعنی مشورے کا مطلب یہ بھی تھا وہاں پارٹیسپیشن، پہلے سے پلاننگ اور تدبیر، اس کے اندر بھی ہماری شمولیت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت عطا فرمائی کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ان کی مدد کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب و کامران ان کو واپس لوٹایا، اور مشرکین ناکام و نامراد ہوئے اس کے اندر۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہوا، اور اس میں آپ ذرا غور فرمائیے مشورے کی کتنی برکت سامنے آئی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مسئلے میں بھی مشورہ کیا صحابہ کرام سے، باقاعدہ ان کے ساتھ اس پر ڈسکس کی گئی۔ اس میں کچھ صحابہ کی رائے کچھ تھی، کسی کی رائے کچھ تھی، سب آراء لینے کے بعد آپ نے ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے میں بعض چیزوں میں آپ کو اپنی جو باتیں ہیں، اپنی جو رائے ہے، اس کو پیچھے بھی کرنا پڑا۔ آپ آمادہ ہوئے اس کے لیے، کیونکہ یہ جنگی پلاننگ اور حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ تو اس طرح سے آپ نے جنگ بدر کے لیے جیسے مشورہ کیا، جنگ احد کے لیے بھی اسی طرح سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد تمام صحابہ کرام کو لے کر آپ مقام احد کے پاس پہنچے۔ پھر وہاں پر دوسرا مشورہ الگ ہوا کہ جنگ کی پلاننگ کیا ہوگی، تدبیر کیا ہوگی، جنگ کا میدان اس کا پورا جائزہ لینے کے بعد پریکٹیکل جنگ کے لیے وہاں ایک اور مشورہ ہوا۔ اسی مشورے کے بعد کچھ صحابہ کرام جو مشہور تیر انداز تھے ان کو ایک جگہ مقرر کر دی گئی کہ یہاں پر تمہیں ٹھہرنا ہے اور تمہارا یہ کام ہے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی باقاعدہ طور پر مشورہ کیا گیا اور اسی کے مطابق عمل بھی ہوا۔ اور پھر اس کے علاوہ جنگ خندق کو آپ دیکھیے، جنگ احزاب، ایسے لگتا تھا کہ پورا عرب ایک وقت میں ٹوٹ پڑا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ بظاہر مقابلہ کرنے کے امکانات نہیں تھے، نہ افراد کے اعتبار سے، نہ اسلحہ کے اعتبار سے، نہ تیاری کے اعتبار سے، کیونکہ سارا عرب ٹوٹ پڑا، اور سبوں کے ساتھ کیسے لڑا جائے گا۔ مگر وہاں بھی مشورے کی کتنی برکت سامنے آئی دیکھیے کہ جب مشورہ کیا گیا، بعض صحابہ کرام اپنے اپنے تجربات سامنے رکھے، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا ایک مشورہ سامنے رکھا جو بہت کارگر ثابت ہوا کہ بیک وقت لڑنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے تقسیم کار، لوگوں کو بھی تقسیم کر دیا جائے، جگہ کو بھی تقسیم کر دیا جائے، تاکہ ہم کم سے کم جو اسباب ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کے لیے راستوں میں جہاں جہاں خطرہ تھا وہاں بڑے بڑے گڑھے کھود دیے گئے، خندق جس کو کہتے ہیں، تاکہ بیک وقت سارے مشرکین
حملہ آور نہ ہو سکیں۔ یہ ساری جنگی پلاننگ اور اس کی تدبیریں تھیں، اور بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مشورہ بڑا کارگر تھا، بڑا کام آیا اس کو، جب مشرکین تن تنے کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اب ہم ان کو ختم کر دیں گے، ان کا وجود ختم، ان کی تاریخ ختم۔ اس جذبے کے ساتھ وہ پہنچے تھے وہاں پر۔ جب وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا یہ خندق تو ان کے لیے ایک نیا انوکھا تجربہ تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے کہ یہ ہم لوگوں کے پاس تو نہیں تھی یہ بات، یہ کہاں سے سیکھی گئی، کہاں سے حاصل کی گئی؟ بالآخر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ یہ مشورے کی برکت ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام۔ وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے مشورے کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک غزوات اور جنگوں کے موقع، جیسے بتایا گیا جنگ بدر میں، جنگ احد میں، خندق میں کس طرح سے مشورہ کیا گیا۔ اسی طرح سے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ نے کیسے مشورہ فرمایا۔ دیکھیے صلح حدیبیہ ایک عجیب و غریب مرحلہ تھا، بہت نازک مرحلہ تھا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 1400 صحابہ کرام احرام باندھ کر حالت احرام میں کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے، یعنی حدیبیہ بالکل بارڈر کے علاقے تک پہنچے مکہ مکرمہ کی۔ وہاں جانے کے بعد ان کو روک دیا گیا، اس زمانے کے طریقے اور انداز کے خلاف ان کو روکا گیا۔ وہ لوگ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ان کو وہاں پر روک دیا گیا اور بات چیت کا دور دورہ شروع ہوا تو ان میں سے مختلف چیزوں کے بعد یہ تجویز مکے کے مشرکین کی طرف سے دی گئی کہ تم عمرہ کیے بغیر اس بار ویسے ہی واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آ کر کرو، اور مختلف انہوں نے اپنی طرف سے شرائط اور پابندیاں عائد کی وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جنگ کو اوائڈ کیا جائے، ممکنہ حد تک اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو شرائط ہیں، اس کو قبول فرمایا۔ پھر اس میں سے ایک تھا کہ آپ واپس چلے جائیں، اب عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھیے مدینہ منورہ سے سفر کر کے حالت احرام میں مکہ مکرمہ کی بارڈر پر پہنچیں اور یہاں آنے کے بعد کہا جائے کہ آپ کعبۃ اللہ کے دیدار کے بغیر ویسے ہی واپس چلے جائیں، یہ بڑا شاق گزرتا ہے طبیعتوں پر۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام کو بھی ہوا، اتنا سفر کیے، اتنی محنت کیے، اور جو ہماری خواہش تھی کہ نبی کے ساتھ عمرہ کریں، اس سے ہمیں محروم ہونا پڑ رہا ہے۔ بہت نازک موقع پیش آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ اب اسی کے اندر بات چیت جاری تھی۔ اب صحابہ کرام سے آپ نے کہا اب احرام کھول دو۔ اب وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اس پر کہ کیا کیا جائے۔ آپ جب خیمے میں تشریف لے گئے تو اب دیکھیے مشورے کی اہمیت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے مشورہ کیا گیا۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ صرف مردوں سے نہیں، خواتین سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ جو کسی مسئلے میں عمدہ رائے دے سکتی ہیں، ان سے باقاعدہ مشورہ کیا جا سکتا ہے، اور گھر میں اور گھر کے اندر مشورہ کرنے کی برکت ہے، اس کے خیر ہیں۔ یہ بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریشانی انہوں نے دیکھی تو انہوں نے ایک بات بتائی، اے اللہ کے نبی، اصل میں صحابہ آپ کی مخالفت نہیں کر سکتے، آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، مگر یہ خواہش ہے، یہ طمع ہے کہ شاید آپ راضی ہو جائیں اور عمرہ کر لیں۔ عمرہ کیے بغیر واپس جانا ان کے لیے بڑا شاق گزر رہا ہے، اس لیے یہ تردد اور تعمل دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ خود پہلے اپنا لباس احرام کا اتار دیجئے، پھر دیکھیے صحابہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ بہت پسند آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ جب آپ احرام کا لباس کھول دیے تو اب صحابہ کے پاس کوئی امید نہیں رہی۔ اب تو معلوم ہو گیا کہ اب عمرہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی عمرے کا لباس احرام کھول رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو صحابہ نے دھڑا دھڑ وہی کام کیا۔ تو دیکھیے ام المؤمنین کا ایک مشورہ کتنے بڑے آزمائش سے سب کو بچا لیا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ مسئلہ ختم ہوا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اپنے پرسنل مسائل میں بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ رہنما کے حساب سے، ایک ہمدرد خیر خواہ کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حیثیتیں تھیں۔ مختلف لوگ آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک خاتون تشریف لائیں، انہوں نے کہا کہ
میرے پاس 2 آدمیوں نے پیغام بھیجا ہے کہ انہوں نے پیغام بھیجا ہے شادی کے لیے، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں کہ کیا آپ فرماتے ہیں۔ اب یہ پرسنل مسئلہ ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس میں بھی رائے دی، تو اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ رشتے ناطے کے مسئلے میں مشورہ کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کی بھلائی اور خوبیوں کا ایک فیس دکھائی دے رہا ہو، تصویر کا ایک رخ دکھائی دے رہا ہو، اس پر فیصلہ نہ کریں بلکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ جب انہوں نے مشورہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ان میں سے ایسے ہیں جن کے پاس کوئی مال نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے پھر فیملی لائف بڑی تنگی اور ترشی کے ساتھ گزرے گی۔ اور دوسرے یہ ہیں کہ وہ اپنی لاٹھی، اپنا عصا جو ہے ہمیشہ کندھے پر ہی رکھتے ہیں، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ زیادہ وہ پٹائی کر دیں گے، کبھی وہ زیادہ تمہارے لیے نقصان کا سبب بن جائیں گے، تو چوکنا رہو، ہوشیار رہو۔ پھر آپ نے تیسرا پرپوزل دیا خود اپنی طرف سے۔ ان دونوں کے مقابلے میں یہ شخص، یہ جو ہیں حضرت اسامہ کا نام لیا گیا وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی۔ اور وہ بعد میں کہتی ہیں کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشورہ تھا، عملی زندگی میں میں نے وہ خیر و برکت محسوس کی۔ میرے لیے انتخاب جو نبی نے فرمایا تھا وہ حسن انتخاب بن گیا، اس کا بڑا مجھے فائدہ ہوا۔ تو اس میں اصل جو سمجھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ پرسنل مسائل میں بھی صحابہ کرام، صحابیات، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے رشتے کے بارے میں مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر وہ دیندار ہے تو اس کو ترجیح دو، اس لیے کہ کم سے کم وہ ظلم نہیں کرے گا آپ کی بچی پر، اگر پسند آ گئی تو رکھے گا، دونوں کی زندگی نبھاؤ ہوا تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ایسی بات پیدا ہو گئی کہ اس میں جدائی کی ضرورت پیش آئی تو وہ دراڑیں نہیں پیدا کرے گا، وہ رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گا، وہ آپ کی بچی کے لیے مصیبت نہیں بنے گا، بلکہ اطمینان سے وہ فارغ کر دے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے مشورہ دیا تاکہ جو ہے آگے جو زندگی کے دونوں مراحل ہیں، خیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی نقصان دہ بات بھی ہو سکتی ہے، دونوں صورتوں میں اگر آدمی پاکیزہ صفت کا ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے کبھی تعلیم کے میدان میں، کہ آپ کیا پڑھانا چاہتے ہیں، کہاں پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، کیسے آپ ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آدمی سمجھے کہ میں خود سب کچھ ہوں، اخل کل، تو پھر اس کا نقصان ہی نقصان ہوگا، گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا۔ اس کے بجائے یہ معلوم کریں کہ کون سے ادارے کی تعلیم اچھی ہے، آپ کے بچے کی صلاحیت کیا ہے، اور وہ بچہ وہاں کتنا ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، آپ اس ادارے کے مطابق رولز اور ریگولیشن کو کتنے فالو کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف کسی کی شہرت دیکھ لی، کسی کا نام دیکھ لیا، یا اپنے بچے کی خواہش دیکھ لی، یہ نہیں ہے، بلکہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ وہاں داخلہ دلانے سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کاروبار کے لیے بھی ہے، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تجربہ نہیں ہے، مال اور سرمایہ لے جا کر آپ کھپا دیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ جو لوگ آلریڈی فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں ان سے مشورہ لیجئے، ان سے معلومات لیجئے کہ جو باہر سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے حقیقت بھی ویسے ہی ہے، یا اس کے اندر کوئی دھوکے کے امکانات ہیں، نقصان کے پہلو ہیں، تاکہ آپ کو جو ہے فائدہ ہو سکے۔ گھریلو مسائل میں میاں بیوی آپس میں بات کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے ان کو، گھریلو امور میں ڈسکس کرنا چاہیے، بیوی کو اعتماد ہو شوہر پر، شوہر کو اعتماد ہو بیوی پر، دونوں اگر رائے لیں گے، دیں گے، غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کا انداز صرف ڈکٹیٹرشپ کا ہوگا گھر میں کہ میں نے جو کہہ دیا بس ختم، اب دوسری رائے نہیں چل سکتی، یہ بات غلط ہوگی۔ کبھی آپ اپنی رائے چلائیے تو کبھی ان کی رائے سنیے، کبھی ان سے پوچھ لیجئے۔ اسی طرح سے بچوں سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، بچوں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، حالات کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے، کس بارے میں مشورہ کرنا ہے، کن سے بات چیت کرنی ہے، تو اس سے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ بہت سے فائدے آپ اٹھا رہے ہیں۔ پرسنل زندگی میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت آزمائش سے گزرے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر جب مختلف لوگوں نے عجیب باتیں اڑا دی تھیں تو بڑی آزمائش کا اور فتنے کا دور تھا وہ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر، یا اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص امور پر مشورہ بھی کیا تھا۔ تو مشورہ پرسنل زندگی میں بھی آپ فرمایا کرتے تھے، اور غزوات کے موقع پر، اجتماعی مسائل میں، اس میں تو آپ کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے بعد خلفائے راشدین
وہ بھی اس پر مشورہ کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جیش بھیجے جاتے تھے، جو لشکر بھیجے جاتے تھے، باقاعدہ اس میں مشورہ کیا جاتا تھا کہ کس کو بھیجیں، کہاں بھیجیں، کیسے بھیجیں، یہ ساری چیزیں طے کی جاتی تھیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا بھی انداز رہا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اسی طرح سے صحابہ کرام کا بھی انداز رہا ہے۔ اب یہاں مشورے کے کچھ آداب کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ پہلی اور بنیادی چیز المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے اس کو با اعتبار ہونا چاہیے، امانت داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ کوئی مجھ سے مشورہ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز غلط ہے، میں اس کو وہ رائے دوں گا تو میں دھوکہ دے رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں، وہ مجھ پر ٹرسٹ کیا اور میں اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہوں، نقصان پہنچا رہا ہوں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ مشورہ کوئی لے، امانت داری سے سچا مشورہ دیں، جو صحیح ہے، جو درست ہے، وہ رائے اس کو دیں۔ اور اسلامی مشورہ اور جمہوریت کا جو آج کل لوگ کہتے ہیں ڈیموکریسی، اس کے اندر بڑا فرق ہے، دونوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض خوبصورت الفاظ کی وجہ سے دھوکہ نہ کھائیے۔ جمہوری نظام ایک جداگانہ نظام ہے، اسلامی نظام ایک مستقل نظام ہے، دونوں میں کچھ چیزیں قدرے مشترک ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، اسلام کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، جمہوریت کا اپنا نظام ہے، وہ اسلامی نظام نہیں، وہ اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ دونوں میں مکس اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ مشورہ آپ لیں، لیکن مشورہ جو ہے، جو آدمی لے رہا ہے وہ پابند نہیں ہے کہ جو میجارٹی کہہ دے اسی کے مطابق فیصلہ ہو، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں دلیل کس کی وزنی ہے، رائے کس کی بھاری ہے۔ ایک آدمی کی رائے جو دلائل کی روشنی میں وزنی ہو، 10 آدمیوں کی رائے کے مقابلے میں وہ قابل قبول ہو سکتی ہے۔ یہاں صرف انگلیوں کو نہیں گنا جاتا، یہاں تولا جاتا ہے کہ کس کی رائے میں کتنا دمخم ہے، کس کی رائے میں کتنا وزنی ثبوت ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ ممکن ہے 10 آدمیوں کو وہ معلوم نہ ہو جو ایک آدمی رائے دے رہا ہے، لیکن مشورے کی روشنی میں تو اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، اس کو زیادہ قبول کیا جائے گا۔ پھر مشورہ ہر کس و ناقص سے نہیں کیا جاتا، اسپیشلائزیشن کے حساب سے، تخصص اور تجربات کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ پھر مشورہ دینے والا یہ نہ سمجھے کہ جو میں رائے دوں اسی پر عمل کیا جائے، نہیں، آپ رائے دیں نیک نیتی سے، آگے بات چھوڑ دیں، وہ اس میں سے جس کو چاہے اختیار کرے۔ تو یہ ہیں مشورے کے موٹے موٹے چند آداب۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا، بہت سی آزمائش اور فتنوں سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔